اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ سب کو میری طرف سے شب برات کی رات، برکت والی رات، کرما والی رات سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا، اور نہ صرف مجھے بلکہ اپنے گرد و نواح محلہ کو اور ملک پاکستان کو بلکہ پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا، اس رات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس رات میں نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں، مطلب کہ آئندہ سال میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیا آپ اس دنیا میں رہیں گے یا کوچ کر جائیں گے، آپ کوئی حادثاتی موت مریں گے یا طبی موت مریں گے، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، آپ اس ملک پاکستان میں رہیں گے یا دوسرے ملک میں جائیں گے، آپ کے جو اہل و عیال ہیں ان میں سے کون آپ کے ساتھ رہے گا اور کون اس دنیا فانی سے کوچ ہو جائے گا، یہ سارا جو معاملہ یہ بھی اسی رات میں طے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس رات میں آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ اچھا لکھا جائے، آپ جو ہے نا وہ سارا سال جو ہے نا وہ خوش و خرم رہیں، تو 3 اعمال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ 3 اعمال آپ ضرور کر لیں کہ یہ روایات سے بھی ثابت ہے۔ شب برات میں جہاں آپ اور دوسری عبادات کریں، وہاں پہ 3 جو عمل ہے یہ ضرور کریں، یعنی 3 جو عبادتیں ہیں یا جو 3 اعمال ہیں اس کو لازمی طور پر کریں۔ بیسیکلی شب برات وہ رات ہے جس کے اندر نامہ اعمال جو ہیں یہ ان کا اتار چڑھاؤ کیا جاتا ہے۔ شب برات بیسیکلی وہ رات ہے جس کے اندر آپ کی تقدیر کا فیصلہ کیا جائے گا، مطلب کہ اس رات کے بعد جو ایک جسے لگا لیں کہ جیسے ایک نیا سال ہی شروع ہونے جا رہا ہے آپ کی زندگی کا، مطلب اس رات کے بعد یا اس رات میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب کے بعد کس کے مقدر میں کتنا رزق لکھا گیا ہے، مطلب اس کے بعد کتنی جو ہے نا وہ کوئی بندہ اپنی عمر کو جیے گا، یا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے گا، یا وہ رزق کے معاملے میں کسی دوسرے ملک میں جائے گا، یا اگر وہاں پہ ہے تو اس کو ملک بدر کیا جائے گا، یا کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی، یا وہ اگر کرونا میں اس وقت اگر مبتلا ہے تو وہ صحت یاب ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے اسی رات میں طے کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو شب برات کی جو رات ہے اس میں اللہ پاک جو نا آپ کے ساتھ یہ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، تو جہاں پہ مختلف عبادات جو ہیں یہ روایات میں ملتی ہیں، مختلف نوافل ملتے ہیں، آپ وہ سارے کریں، لیکن میرا ایک جو ناقص مشورہ ہے کہ یہ 3 اعمال جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ کی بارگاہ سے بہت امید ہے کہ جو نا اللہ پاک آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور یہ 3 اعمال کرتے ہوئے اس بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو جو سب سے پہلا جو عمل ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی شب برات کی جو رات داخل ہو مغرب کے بعد، آپ نے سب سے پہلے جو مغرب کی نماز ہے اس کو آپ نے باجماعت پڑھنا ہے۔ نمبر 1 مغرب کی جو نماز ہے اسی کو آپ نے باجماعت پڑھ لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو تو سارے کام کاج چھوڑ کے آپ نے لازم و ملزوم عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہیں، جو فیمیلز ہیں یہ اپنے گھروں میں ہی نماز کو ادا کریں گی، لیکن میں بات کر رہا ہوں مرد حضرات کی کہ یہ کیا کریں گے، عشاء کی نماز کو مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں گے، اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو پھر وہ فجر کی نماز کو بھی باجماعت ادا کریں گے۔ یہ پہلا عمل ہے کہ جی آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ان کو باجماعت پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا،
روایات میں اور احادیث میں یہ بات بڑی واضح لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ پاک کی عبادت کی ہے، چاہے وہ یہ دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد چاہے ایک لفظ بھی کچھ نہ پڑھے، وہ چاہے سو جائے تو لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ یہ شب برات کی رات کا یا جو بھی فضیلت والی رات آتی ہے یہ اس کا پہلا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز لازمی کیا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ ہمارے جو نا اکثر بھائی کیا کرتے ہیں کہ جو نا وہ ایسی جو متبرک رات آتی ہے تو وہ جلدی جو نا وہ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو نماز کا دھیان نہیں کرتے، نماز جماعت کے ساتھ ملی کہ تو ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنی پڑھ لیتے ہیں، یا بعض کا وہ اپنی بھی نماز نہیں پڑھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جا کے جو کوئی محفل ہوتی ہے اس میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ مسجد میں دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو تب بھی جو نا وہ اونگ رہے ہوتے ہیں، اور نماز بھی پڑھ لی تو پڑھ لی، وگرنہ ویسے وہ نماز فجر کی نماز قضا ہوئی تو وہ واپس اپنے گھروں کو چلے آتے ہیں اور آ کے سو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ایسے نہیں کرنا، میں بتا رہا ہوں کہ اس رات کا جو پہلا عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء اور فجر کی نماز اس کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا پہلا عمل۔ اس کے بعد اس رات کا جو دوسرا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف ایک تسبیح عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح کیا پڑھنی ہے، استغفار کی۔ چاہے آپ یہ کہہ لیں استغفر اللہ، یا آپ یہ کہہ لیں استغفار، یا پھر کہہ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا استغفار کی جو ایک اور جو حالت ہے وہ یہ بھی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی استغفار کے ہی زمرے میں آتی ہے۔ تو آپ نے پہلی تسبیح جو ہے نا یہ استغفار کی کرنی ہے، تو لیکن تسبیح جو ہے نا آپ نے ایسے نہیں کرنی کہ استغفار یا استغفر اللہ ایسے پڑھتے جو ہے نا وہ آپ نے گردان نہیں، اس کی گردان نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے کہ ایک جو تسبیح کا دانہ ہے، جو تسبیح کا دانہ ہے آپ نے جو نا اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ جب آپ کہیں استغفر اللہ تو نیت آپ کی یہ ہو کہ مولا مجھ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی گناہ گار نہیں، باری تعالیٰ پتہ نہیں میرا رزق بھی میرا یہ ٹھیک ہے یہ مشکوک ہے، باری تعالیٰ میں آپ کے حق ادا نہ کر سکا، تیرے بندوں کے حق ادا نہ کر سکا، باری تعالیٰ اور تو کوئی عبادت میرے پاس نہیں ہے، فقط یہ توبہ استغفار کی یہ عبادت میرے پاس ہے، تو باری تعالیٰ تو اس کو قبول فرما۔ آپ نے کیفیت یہ رکھنی ہے کہ ہر دانے کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ، ہر دانے کے ساتھ آپ کا رواں یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ بے حد گنہگار ہیں، اس محلے میں، اس شہر میں یا اس ملک میں آپ سے بڑھ کر کوئی گناہ گار نہیں۔ آپ نے اللہ کے ساتھ یہ راز و نیاز کرنی ہے اور اپنے گناہوں پہ شرمندگی اور نادم آپ نے انتہا درجے کی آپ نے جو نا اپنے اندر جو نا وہ گناہوں سے استغفار توبہ کی یہ کیفیت آپ نے لے کے آنی ہے۔ بیسیکلی یہ جو میں آپ کو عمل نمبر جو 2 بتا رہا ہوں نا، یہ استغفار کا جو عمل ہے یہ ہے تو یہ دوسرا عمل ہے، لیکن بیسیکلی میں یہ جو آپ کو استغفار کا عمل بتا رہا ہوں یہ نہایت مجرب ہے، تو اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح جو نا وہ استغفار کی نکالنی ہے۔ اس کے بعد جو عمل نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے درود پاک کی 10 تسبیحیں نکالنی ہیں۔ درود پاک کی 10 تسبیحیں مطلب 1000 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف کون سا پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم یہ بھی درود پاک ہے، اور اللہم صلی علی محمد
عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو یہ بھی درود پاک ہے. جتنا آپ گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. تو آپ نے جو درود پاک جو پڑھنا ہے اس کی 10 تسمیہ آپ نے پڑھنی ہے اور 1000 مرتبہ اس رات کے اندر آپ نے اس درود پاک کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ عمل جو درود پاک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بتایا تو میں نے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن اس تیسرے عمل کی وجہ سے یہ جو آپ نے پہلے 2 عمل کیے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. تو کوشش کر کے آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں، اور یقین جانیے کہ اگر آپ یہ 3 عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، دیکھیں کہ اللہ کا جو امر ہے وہ غالب ہے. انسان کی تقدیر میں کیا لکھا جائے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن انسان کا کام ہے کہ کوشش کرنا. آپ کوشش کر کے یہ 3 کام کریں. مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر میں یہ بزرگوں کا عمل ہے. ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، ہمارے جو پیر و مرشد ہمیں ہمیشہ یہی عمل بتاتے ہیں. تو آپ نے یہ 3 عمل کر کے پھر آپ کے دل میں جو آپ اپنے بارے میں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کے بارے میں دعا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوست احباب، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پورے محلے کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور پوری امت کے لیے آپ دعا مانگیں. کہ جتنی زیادہ لمبی آپ دعا مانگیں گے اور جتنا آپ اپنے دل کو وسیع کر کے آپ دعا مانگیں گے، اللہ پاک اسی بقدر آپ کے حق میں فیصلے کرے گا. کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن مسلمان جب کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس مومن کے بارے جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کے حق میں بعد میں قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگ رہا ہے اس کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے. تو یقیناً یہ رات جو نا بڑی برکتوں والی رات ہے. تو آپ سے جو نا اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی پیغام، ایک میسیج پہنچا رہا ہوں کہ آپ نے کوشش کر کے جو نا یہ 3 کام، یہ 3 عمل آپ نے لازمی کرنی ہے. باقی اللہ پاک جس کو جتنی توفیق دے، وہ جتنی نوافل ادا کر سکتا ہے، وہ جتنا سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، سورہ بقرہ پڑھ سکتا ہے، تسبیح تراویح کر سکتا ہے. یہ سب کا اپنا اپنا عمل ہے کہ وہ اس رات میں کس قدر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ سے زیادہ نہ بن پڑے تو پھر یہ جو میں نے آپ کو 3 کام بتائے ہیں یہ پھر آپ لازمی کر لیں. اور ہو سکے بلکہ یقیناً آپ جو نا اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی اور میں اسی طریقے سے آپ کے لیے اچھی ویڈیو بناتا رہوں. جزاک اللہ.